وعلى آل إبراهيم إنك حميد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ کتاب اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ھدی للمتقین متقین کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا الذین یؤمنون متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے رب کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک الملک اور شہنشاہ حقیقی ذات نے سورۃ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جبرائیل امین لانے والے ہیں فرمایا جو اتنی عظیم ذات جس کتاب کو بھیجے بھلا سوچو اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے پھر یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اپنا تعارف خود کرواتی ہے اپنا تعارف قرآن سے پوچھا قرآن تیرا نام کیا ہے فرمایا بل ہوا قرآن مجید تیرے رہنے کی جگہ کہاں تھی تو کہاں محفوظ تھی قرآن فرماتا ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں قرآن یہ تو بتا تجھے بھیجا کس ذات نے ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین نے مجھے نازل فرمایا لانے والی ذات کون سی ہے لے کر کون آیا نزل به الروح الامین فرمایا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین مجھے لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے آیا کس ذات پہ ہے کون سی عظیم ہستی ہے جس پر اللہ نے اے قرآن تجھے نازل فرمایا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد فرمایا اس ذات کا نام اس شخصیت کا نام اس عظیم ہستی کا نام فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے جس ذات پہ نازل ہوئی وہ ہستی بھی بڑی عظیم ہے کسی کو جب تحفہ اور ہدیہ دیا جاتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے عام طور پہ مثال کے طور پہ یار میں فلاں کے لیے ہدیہ تحفہ لے کے جا رہا ہوں آگے ہستی کون سی ہے کس طرح کی ہستی ہے اسی کے حساب سے یا جس سے ہمارے گھر مہمان آ جائے جس درجے کا جس
پائے کا مہمان ہوتا ہے، جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی خدمت اتنا زیادہ ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال زیادہ ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کا لاڈلا نبی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے نا تو پھر میرے محبوب سے محبت کرو۔ فرمایا کسی سے محبت کی جاتی ہے نا، اطاعت کی جاتی ہے، محبت کے اندر اطاعت لازمی ہے، یہ بات یاد میں رکھیں کہ جس سے محبت ہوگی اس کا ادب لازمی ہے۔ تو فرمایا اگر حسن کو دیکھ کر کسی سے محبت کی جائے، اگر حسن کو، خوبصورتی کو، جمال کو دیکھ کر کسی سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو آؤ آمنہ کے لال کے دروازے پہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کون ہے؟ سبحان اللہ، کہ جس کی مثال بھی آج تک نہیں اور نہ ہوگی۔ اگر کسی کے محبت اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اس کے مجھ پر احسان ہیں، اس لیے میں اس کی بات مانوں، اس کی میں اطاعت کروں، جیسے وہ کہے میں ویسے کروں۔ تو کائنات کے اندر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی محسن نہیں ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ساتھ محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ آگے چل کر یہ میرے کام آئے گا، آگے چل کر میں اس سے کام لوں گا، آؤ آمنہ کے لال سے بڑھ کر ہمارے لیے آگے بھی سفارش کرنے والا اور کوئی نہیں۔ فرمایا میدان معاشر ہوگا، سارے انبیاء اللہ کی جناب میں سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یہی فرمائے گا کہ اگر آج کسی نے سفارش کرنی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ پھر چل کر میرے پاس آئیں گے، ساری انسانیت جمع ہو کر، واہ اللہ پاک نے کیا آپ کو رتبہ عظیم عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا لواء الحمد کا جھنڈا حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حمد کا معنی اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا، اس بات کی نشانی ہوگی کہ کائنات میں دنیا میں بھی فرمایا سب سے بڑھ کر میں نے ہی اللہ کی حمد اور ثنا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور سجدہ بھی فرمایا 7 دن کا، بعض نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ فرمایا طویل سجدہ کروں گا۔ کیسے محسن ہستی ہے، ہاں دنیا میں انسان کو، آج کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول گیا ہے، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن کون کسی کو پوچھے گا؟ قربان جائیے اللہ کے عظیم پیغمبر امام الانبیاء سید الکونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو قبولیت کے لیے ایک دعا عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی ہے۔ فرمایا میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت والے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا۔ اتنا غمخوار نبی، اور ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے۔ وہ وفا کرتے رہے، ہم جفا کرتے رہے، دونوں کا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے، کیونکہ ہماری گھٹی میں جفا اور ظلم اور زیادتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے محبوب کے حکموں کو توڑنا ایسے ہے جیسے ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہو۔ کسی موڑ پہ زندگی کے کسی خوشی غم میں صبح شام ہر گھڑی ہر آن کسی موقع پہ ہم نے بیٹھ کے دیکھا یار میں خوشی کر رہا ہوں، اس میں میرے محبوب کی ناراضگی تو نہیں ہوگی، اس میں خلاف شریعت کام تو نہیں ہو رہا، اس میں اسراف تو نہیں ہو رہا، اس میں گناہ تو نہیں ہو رہا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کہنے خوشی ہے جی میں دل کرے کر لو، خوشی کرنے کا بھی طریقہ اللہ کے محبوب نے سکھایا ہے، غمی کا طریقہ بھی اللہ کے محبوب نے سکھایا ہے۔ ولادت سے لے کر
قبر کے جانے تک کے اصول اللہ کے محبوب نے ہمیں بتلائے ہیں اور سکھائے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑا طویل سجدہ کروں گا، بالآخر اللہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب سر مبارک اٹھائیے، وسال تو آپ مانگیے میں آپ کو عطا کروں گا، آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو فرمایا اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس کے مجھ پر احسان ہونے والے ہیں، تو آؤ کائنات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایسی کوئی ہستی نہیں جس کے احسان ہمیں قیامت والے دن بھی چکانا پڑیں گے۔ اس کو اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر اور ہوں گے جنت کے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی کلمہ گو جہنم میں ہوگا، فرمایا جب تک اس کو جنت میں نہ بھجوا لوں گا، اللہ سے سفارش کر کے جہنم سے نہ نکلوا لوں گا، اس وقت تک فرمایا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کتنی غمخوار نبی۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھتے، آپ اتنا غمگین ہو رہے ہیں شاید اپنے آپ کو مار ہی نہ دیں، لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر دیں۔ میرے محبوب آپ اتنا ان کا غم اور فکر نہ کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا آپ کا کام ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ رشتہ داروں کو اور ان مکہ والوں کو جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو جہاں تک آپ کا پیغام پہنچتا ہے ان کو فرمایا آپ ڈراتے رہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کتاب عظمت والی، اس اللہ پاک نے جس ہستی کو یہ کتاب عطا فرمائی وہ ہستی بھی بڑی عظیم ہے، سارے انبیاء کی امامت اور سرداری، دنیا جہان کی سرداری، آخرت کی سرداری، پھر میرے محبوب کی عظمت کا مطالعہ کریں، سوچیں، جو نبی آیا ہر نبی کوئی علاقے کا نبی، کوئی کسی بستی کا نبی، یا ہماری زبان میں کہہ لیں کوئی تحصیل کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سرداری بھی عام عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ فرمایا میری خدائی جہاں تک ہے اور ہر جگہ اللہ کی خدائی ہے، فرمایا وہاں تک تیری مصطفی ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو ہم نے آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ فرمایا جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ بھی ہوگا۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، سارا قرآن میرے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے۔ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اما جان حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت تو بتائیں، حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت۔ آپ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کی اما جان قرآن تو پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں، صبح بھی پڑھتا ہوں، شام بھی، گرمی سردی ہر گھڑی ہر آن، ہر لحظہ ہر آن قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا ہے پھر یاد رکھ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محبوب کی سیرت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعارف کروایا 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ضرورت ہوتا گیا اللہ قرآن کو ویسے نازل فرماتے گئے۔ قرآن نے سید القرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے قرآن کا تعارف کروایا 23 سال، اس کے بعد آج تک قرآن میرے محبوب پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ جہاں سے کھولو، جون سی آیت کھولو، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کا بھی حکم فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ فرماتے ہیں جب میں اور میرا محبوب کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، اذا قضى الله ورسوله،
پھر کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنا اختیار استعمال کرے. ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلال. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو قرآن کو پس پشت ڈالے گا، قرآن کی تلاوت عشاق لوگوں سے پوچھو جن کو قرآن کی، کیونکہ جو نماز پڑھتے تھے ان کو نماز میں مزہ آتا تھا. جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے پڑھنے اور سننے سے. ہمیں نہ قرآن کی لذت ہم نے حاصل کی، نہ ہم نے نماز کی لذت حاصل کی. ایک اللہ کے بندے سے پوچھا بھائی تیری نماز کا کیا حال ہے؟ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا؟ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کبھی بھی تیری نماز کا کیا حال ہے؟ زندگی گزر گئی، کبھی بھائی نے بھائی سے پوچھا بھائی بیٹھ ہم آج حال کرتے ہیں، السلام علیکم کے بعد ہاں بھائی تیری نماز کا کیا حال ہے؟ کبھی پوچھا؟ کوئی فرائض نماز کے آتے ہیں، وضو کے فرائض آتے ہیں، غسل کا طریقہ آتا ہے، نماز کا کیا حال ہے طریقہ، نماز کس طرح پڑھ رہے ذرا نماز تو سنائی. کبھی گھر میں بیٹھ کے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے ہماری زندگی گزر گئی ہے کہ بھائی نے بھائی سے کہا یار میں نماز نہ سنا آپ نے؟ دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں. کیوں؟ نماز کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہم دوسرے سے حال ہی نہیں پوچھتے. اللہ کے بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا 20 سال لگے نماز سیکھنے کو، 20 سال لگے نماز سیکھنے کو، اب 20 سال سے نماز پڑھنے کے مزے لے رہا ہوں. 20 سال لگے نماز سیکھنے کے، جب سیکھ گیا 20 سال لگا کے، ہم تو 20 دن 20 گھنٹے 20 منٹ بھی نہیں دیتے نماز سیکھنے کے لیے. تو فرمایا اب 20 سال سے نماز پڑھنے کے مزے لے رہا ہوں. اب ذرا توجہ کریں، یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں بزرگان دین جن کا ایک کام بھی خلاف شریعت ہو. علماء فرماتے ہیں بزرگان دین وہ ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور ہم قدم قدم پہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کو توڑ رہے ہیں. ایک واقعہ ہمارے استاذوں نے سنایا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ آ رہا تھا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے والا، ولی کہنے والا، ہندوستان سے چلا مکے کی طرف جا رہا ہے حج کرنے کے. مشہور ہو گیا کہ ایسا نیک ہے کہ ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتا ہے. ایک قدم اٹھایا پھر 2 نفل ادا کرتا ہے، پھر قدم اٹھایا، اس طریقے سے چل رہا ہے اور بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. کسی اللہ کے ولی کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا میں بھی جاؤں اس بندے کی زیارت کروں. کون ایسی پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ ایک ایک قدم پہ نفل ادا کر رہا ہے؟ تو جب جا کر دیکھا جس جگہ ان کا پڑاؤ تھا، جب وہاں گئے پتہ چلا کہ وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا چلو اب مل نہیں سکے، وہ جگہ ہی دکھا دو جہاں انہوں نے نفل ادا کیے ہیں، چلو اس جگہ کا ہی دیدار کر لیں. تو فرمایا یہاں انہوں نے اشارہ کیا کہ اس جگہ انہوں نے نفل ادا کیے تھے. تو جب اللہ کے بندے نے دیکھا نا کہ اس کے سجدہ کے اندر جب ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، سنت طریقہ ہے کہ انگلیاں اس طرح ملی ہوئی ہوں، کھلی ہوئی نہ ہوں، یہ سنت طریقہ ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کے ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے تھے، انگلیاں یہاں کھلی ہوئی تھی اس طرح پنجے، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ جاسوس ہے. ایک سنت کو دیکھ کر، ایسے کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جس کی محفل میں بیٹھو دل پہ اثر ہو اس کی باتوں کا کہ یہ کوئی بات ہمیں سمجھا رہا ہے. جب دیکھا ہاتھ کی انگلیاں کھلی، ایک سنت کی خلاف ورزی سے فرمایا یہ ولی نہیں، یہ جاسوس ہے. اگر ولی ہوتا اس کی یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوتی، سنت طریقے کے مطابق ہوتی، مستحب طریقے کے مطابق نماز کے اندر. جب جانچ پڑتال کی گئی تو آگے جا کر پکڑا گیا کہ وہ واقعی جاسوس تھا. یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی، ایک سنت پہ پہچان رہے ہیں دوسرے کو. اور ہماری تو ساری زندگی گناہوں میں، اللہ معاف کرے. اللہ پاک قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کی اتباع نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.